اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جماعت فنجم مضمون اردو اور گرامر ٹاپک اردو گرامر ٹاپک اسم صفت۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا گرامر کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں تقریباً ہم نے ماشاءاللہ بہت سے ٹاپک کور کر چکے ہیں اور بہت امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ میں نے ڈسکس کیے ہیں، آپ لوگ کے ساتھ پڑھائے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا، یہ جو سارے لیکچرز ہیں یہ سارے آ چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت انتہائی اہم ہے، بہت ہی انٹرسٹڈ ٹاپک بھی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم صفت اور اسم صفت کی اقسام، اسم موصوف اور اسم صفت کی اقسام۔ جو 4 اقسام ہے: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا وہ جو ہمارا پچھلا لیسن تھا پرانا، جو ہمارا 15 دیٹ والا لیسن تھا، اس پر ذرا روشنی ڈالوں گا میں۔ اس کا خلاصہ تھوڑا سا میں ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اسم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اسم ضمیر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اسم ضمیر کے 7 اقسام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم ضمیر کے کل 7 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے جو پہلے 3 تھے وہ ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور جو باقی 4 ہے وہ اس سے پہلے 15 والے دیٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، تو اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا جو 15 دیٹ والا لیسن تھا اس پر نظر ڈالیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، چوتھا اسم ضمیر کی اقسام میں اسم ضمیر کے اقسام میں 4 نمبر جو تھا ضمیر اشارہ، ٹھیک ہو گیا؟ ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ، ٹھیک ہے؟ شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ضمیر اشارہ۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل بھی دیا کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ یہ میرا ابو ہے، یہ بہت پیار کرتا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ میری امی ہے، ٹھیک ہے؟ لائک دس، یہ جو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو یہ اشارہ ہے۔ 5واں قسم ہمارے پاس تھا ضمیر تاکیدی۔ ضمیر تاکیدی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ زور ڈالنا، اس کا معنی ہے، تاکید کے معنی ہے زور۔ اور ضمیر تاکیدی جو ہے جب شخصی ضمیر، آپ لوگوں کو اگر یاد ہے تو اسم ضمیر کا جو پہلا قسم ہے وہ شخصی ضمیر، ضمیر شخصی، وہ پڑھ چکے ہیں ہم نے کہ کسی شخص کے لیے بولا جائے، وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو جائے تو یہ ضمیر شخصی ہے۔ اور ضمیر تاکیدی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب شخصی ضمیروں کے ساتھ، یعنی شخصی ضمیروں پلس اپنا، آپ،
یا خود. جب شخصی ضمیروں کے ساتھ یہ آ جائے تو یہ ضمیر تاکیدی کہلاتا ہے. مثلا وہ خود چاہتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، لائک دس. اچھا، جو چٹھا تھا ہمارے پاس ضمیر تنکیری. اچھا، ضمیر تنکیری کیا ہے؟ یعنی جو ضمیر غیر معین اشیاء یا اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو غیر معین اشیاء یا اشخاص شخص کی جمع ہے، اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو یہ جو ہے یہ ضمیر تنکیری ہے. یہ تعداد میں 2 ہے. میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی کہا تھا جاندار کے لیے ہم کوئی یا کسی کو یوز کرتے ہیں اور غیر جاندار کے لیے ہم کچھ کو یوز کرتے ہیں. اچھا، جو لاسٹ تھا ہمارے ساتھ ہمارے پاس وہ ضمیر صفتی. ضمیر صفتی وہ ضمیر ہے، وہ ضمیریں ہیں جس میں ضمیر کسی صفت کے ساتھ واقع ہو، یعنی ضمیر کسی صفت کے ساتھ واقع ہو. میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل بھی دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ مثلا اس عقل مند انسان کو کیا ہو گیا، تو یہ اس جو ہے یہ ضمیر صفتی ہے. یہ تھا ہمارا پرانا لیسن 15 دیٹ والا. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اردو گرامر اسم صفت. اسم صفت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں صفت اور موصوف کے بارے میں پڑھیں گے. اسم صفت وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو یا جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، جیسے سچا، جھوٹا، ٹھنڈا، گرم. بچوں، اس کے ساتھ میں موصوف کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دونوں جب اکٹھے ہو جائے تو آپ لوگوں کو یہ دونوں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جیسے سچا آدمی، جھوٹا لڑکا، ٹھنڈا پانی، گرم روٹی، لائک دس. ابھی میں سمجھاتا ہوں. صفت، اسم صفت اور اسم موصوف دونوں میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ مثلا بلال اچھا لڑکا ہے. بلال اچھا لڑکا ہے. یہ جو ہمارے پاس اچھا ہے یہ اسم صفت ہے، کیونکہ یہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی، ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا کہ کسی چیز کی خصوصیت معلوم یا کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کریں. تو یہ بلال کی اچھائی کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ ہمارے پاس اسم صفت ہو گیا. اور موصوف میں جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. تو یہ لڑکا جو ہے اچھا لڑکا ہے، تو اچھائی لڑکے کی بیان ہوئی ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا موصوف. کلیئر؟ یا مثال کے طور پر سچا آدمی، جھوٹا آدمی ہو گیا، گرم پانی. یہ جو مثالیں ہیں ہمارے پاس، یہ جو سچا ہے یہ ایک اچھائی ہے، کس کی؟ آدمی کی. تو یہ سچا جو ہے یہ اسم صفت ہو گیا. اور ابھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ڈیفینیشن میں کہ موصوف جس اسم کی صفت بیان کی جائے، تو ابھی آدمی جو ہے اس کی آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آدمی اسم موصوف ہے. کلیئر؟ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس اسم صفت اور موصوف کی ڈیفینیشن ہے. ابھی سمجھاتا ہوں. جھوٹا لڑکا، یہ جھوٹا جو ہے یہ برائی ہے لڑکے کے اندر، تو یہ اسم صفت ہو گیا. اور لڑکے کے بارے میں بات ہو تو لڑکا جو ہے یہ موصوف ہو گیا. ٹھنڈا جو ہے یہ اسم صفت ہو گیا.
اوکے، اور پانی جو ہے یہ موصوف ہو گیا. اسی طرح گرم اس میں صفت ہو گیا، روٹی موصوف. تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو ایگزامپلز ہیں یہ اس میں صفت اور موصوف. بچوں میں آپ لوگوں کو کلیئرلی بتاؤں، بس دونوں میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ اس میں صفت جو ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اس کو انگلش میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. ایڈجیکٹیو اس میں صفت کو ایڈجیکٹیو a word which qualify noun or pronoun or give some information about noun or pronoun, so that is called adjective. qualify noun or pronoun، noun اور pronoun کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، برا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، like this. یعنی وہ اسم جس میں کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو یا اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اور جس چیز کی اچھائی، جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے تو اس کو ہم موصوف کہتے ہیں. اچھا جو ہمارے پاس اس کی جو اقسام ہے، 4 اقسام ہے. نمبر فرسٹ صفت ذاتی یا صفت مشبہ. اس کے 2 نام ہیں، صفت ذاتی یا صفت مشبہ. صفت ذاتی کیا ہے؟ وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے اسے صفت ذاتی یا صفت مشبہ کہا جاتا ہے. یعنی مستقل طور پر جب بندے کے اندر ہوتا ہے، آسان ہے، بہت کلیئر ہے ڈیفینیشن سے، کہ وہ صفت یعنی وہ اچھائی یا برائی جو مستقل طور پر بندے میں پائے جائے، یعنی چیز میں یا بندے میں پائے جائے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہمارے پاس صفت ذاتی یا صفت مشبہ کہلاتا ہے. مثالوں سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. جو اچھا، برا، میٹھا، کڑوا، یہ اچھا اور برا، میٹھا، کڑوا، یہ جو مثالیں ہیں، یہ اچھائی بندے کے اندر مستقل رہتی ہے. جب بندہ اچھا ہوتا ہے تو اچھائی اس کے اندر ہوتی ہے. میٹھا جو ہے، جب میٹھے چیزیں ہم کھاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جلیبی میٹھی ہے، یہ مستقل، یہ خصوصیت اس کے اندر ہیں. اگر جلیبی سے ہم یہ میٹھے کے بجائے کھڑوا ڈالے، مرچ ڈالے، تو یہ جلیبی تو نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے. اور یہ کڑوے، جس چیز میں کڑوے کی خصوصیت اس میں میٹھے کی نہیں ہوتی. تو یہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اچھا جو دوسرا قسم ہے ہمارے پاس صفت نسبتی. تو صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق یا نسبت کو ظاہر کرے. اچھا نسبتی کیا ہے؟ جو ہمارے پاس ہے، نسبت کہتے ہیں تعلق کو. نسبت تعلق کو کہتے ہیں. صفت نسبتی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ فلانے بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، یا کوئی تعلق ہے یا لین دین ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے نام سے ظاہر ہیں کہ صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کے دوسرے شخص یا چیز سے تعلق یا نسبت کو ظاہر کرے. بس کسی دوسرے سے اس کا تعلق، ریلیشن شپ اس کا ظاہر کرے کہ اس کے ساتھ کا یہ تعلق ہے. مثلا جگر مراد آبادی. ابھی جگر مراد کا جو تعلق ہے آبادی کے ساتھ جو ہے ظاہر کریں. تو یہ آبادی جو ہے یہ کیا ہے؟ مراد آبادی کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جگر کا تعلق بتا رہے، جگر کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جگر جو ہے یہ مراد آباد کا ہے، یہ جگہ کا نام ہے. تو یہ مراد آباد ہمارے پاس ہو گیا. مراد آبادی کیا ہو گیا؟ یہ صفت نسبتی ہے. اچھا دوسرا جو ہے غالب دہلوی. یہ دہلوی جگہ کا نام ہے، غالب کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے، اس کا نسبت ظاہر کرتا ہے کہ غالب دہلوی کا ہے. تو یہ دہلوی جو ہے ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ صفت نسبتی. مجید لاہوری. جس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ احمد ثوابی وال، ٹھیک ہے، پزل ثوابی وال، لائک دس. تو یہ جو ثوابی کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ظاہر کرتا ہے، آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تعلق جو ہے فضل کا تعلق جو ہے ثوابی سے ہے. تو یہ جو یا ہم کہتے ہیں کہ علی مروز وال،
یا علی ٹنکی وال. تو یہ جو جگہ کے ساتھ ہمارا جو نسبت ظاہر کرتا ہے، تعلق ظاہر کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار فلانا بندہ تو فلانے جگہ کا ہے. یا اور بھی بہت سی اس کی مثالیں ہیں. تو مجید لاہوری میں لاہوری کیا ہیں؟ صفت نسبتی ہیں. اچھا تیسرا جو ہمارے پاس ہے صفت عددی. عدد کیا ہوتا ہے؟ عدد تو آپ لوگ جانتے ہیں، میتھس کا آئی تھنک ورڈ ہے کہ ہم یوز کرتے ہیں یعنی ترتیب، ٹھیک ہے، یا درجے، اس کا میننگ ہے. اچھا عددی، صفت عددی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی ترتیب یا درجے کو ظاہر کرے. جیسے پہلا سبق 5واں دن، مثال میں پہلا اور 5واں جو عدد کو، جو اعداد کو، جو تعداد کو ظاہر کریں. یہ بہت کلیئر ہے. مثال کے طور پر یہ جو پہلا سبق ہے تو پہلا سبق کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں سبق کے بارے میں، اور 5واں دن ہمیں دن کے بارے میں بتاتے ہیں. تو یہ پہلا اور 5واں یہ کیا ہے؟ یہ صفت عددی ہے، ٹھیک ہے. اور سبق اور دن موصوف ہے، کیونکہ سبق اور دن کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ موصوف ہے. اور جو لاسٹ ہیں صفت مقداری. صفت مقداری وہ اسم ہے، وہ اس میں صفت ہے جس سے چیزوں کی مقدار معلوم ہو. آسان ہے. سیرب، کچھ اناج، تھوڑی سی شکر، بہت سی مٹی. تو یہ جو بہت کچھ، بہت زیادہ، عمر بھر، سیر بھر، لائک دس، یہ جو ہے یہ صفت مقداری ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اس میں صفت کسی چیز کی اچائی اور برائی جس سے ظاہر ہو، اور جس چیز کی اچائی یا برائی ظاہر ہو تو اسے موصوف کہتے ہیں. اس میں صفت کی 4 اقسام ہے. صفت ذاتی. صفت ذاتی وہ صفت ہے جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائے جائے. اور صفت نسبتی وہ اس میں صفت ہے، وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق کو ظاہر کرے. صفت عددی. صفت عددی کیا ہے؟ صفت عددی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی ترتیب یا درجے کو ظاہر کرے. صفت مقداری وہ اس میں صفت ہے جس سے چیزوں کی مقدار معلوم ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس آج کا لیسن تھا. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. آج کے لیے لیسن کافی ہیں، بہت انٹرسٹڈ ہے. ٹینشن نہیں لینا ہے، جو بھی مشکل ہو آپ بتایا کریں، میں کلیئر کروں گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جہاں تک ہوم ورک ہے آج کا، تو آپ لوگوں نے کل ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو نظم نعت کے کویشچن آنسر دیے تھے. آج الفاظ، جملے اور الفاظ متضاد یاد کر کے لکھیں. گاٹ اٹ؟ نظم نعت کے الفاظ متضاد، الفاظ، جملے یاد کر کے لکھیں. مجھے بھیجے، وائس میں بھیج سکتے ہو یا جو بھی آپ لوگوں کو آسان ہو، یا مطلب ٹیسٹ لے کے جو بھی ایزی ہو تو آپ لوگ بھیج سکتے ہوں. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ لیسن میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.